خداوند رب الفواج کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 5ویں باب کی پہلی 7 آیات۔ خداوند رب الفواج فرماتا ہے، میں اپنے رفیق کا گیت گاؤں گا، یعنی اس محبت کا گیت جو وہ اپنے پاکستان سے رکھتا ہے۔ پہاڑی پر زرخیز جگہ میں میرے رفیق کا ایک پاکستان تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس کے پتھر نکالے اور اس میں عمدہ تاکیں لگائیں، اور اس کے درمیان ایک برج بنایا اور اس میں کوہلو گاڑے اور انتظار کیا کہ وہ انگور کا پھل دے، تو اس میں بدبودار چیزیں لگیں۔ اب اے باشندگان یروشلم اور مردان یہودا، میرے اور میرے انگور کے درمیان تم ہی انصاف کرو۔ کون سی بات ہے جو مجھے اپنے پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی؟ تو پھر جب میں نے انگور کے پھل کا انتظار کیا تو اس میں بدبودار چیزیں کیوں پیدا ہوئیں؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ دور کروں گا اور وہ چراگاہ ہوگا۔ میں اس کی دیوار گرا دوں گا تو وہ پامال کیا جائے گا۔ میں اسے ویران کروں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا اور نہ کھودا جائے گا۔ سو اس میں خاردار جھاڑی اور کانٹے نکلیں گے، اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر میںہ نہ برسائیں۔ پس رب الفواج کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور مردان یہودا اس کے پسندیدہ پودے ہیں۔ اور وہ عدل کا منتظر رہا مگر خون ریزی دیکھی، اور صداقت کے انتظار میں تھا مگر ظلم دیکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خداوند کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے غیر قوموں کو اکھاڑ کر اسے لگایا۔ اس نے اپنی ڈالیوں کو سمندر تک اور اپنی ٹہنیوں کو دریا تک پھیلایا۔ جماعتی جواب: خداوند کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ تو نے کیوں اس کی باڑوں کو توڑ ڈالا تاکہ سب راہرو اس کے انگور توڑیں، جنگل کے خنزیر اسے برباد کریں اور وحشی چرندے اسے کھا جائیں؟ جماعتی جواب: خداوند کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ اے لشکروں کے خدا، لوٹ آ، آسمان پر سے نگاہ کر کے دیکھ اور اس تاک کی خبر لے جسے تیرے داہنے ہاتھ نے لگایا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، ہم کو زندہ بچائے رکھ اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنے چہرے کا نور چمکا تاکہ ہم بچ جائیں۔ جماعتی جواب: خداوند کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے 4 باب کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ اے بھائیو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں دعا اور منت سے شکر گزاری کے ساتھ تمہاری درخواستیں خدا کے حضور کی جایا کریں، اور خدا کی سلامتی جو ساری سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور تمہاری عقلوں کی مسیح یسوع میں نگہبانی کرے۔ غرض اے بھائیو، جو کچھ سچ، جو کچھ شرافت کا، جو کچھ صداقت کا، جو کچھ پاک، جو کچھ پسندیدہ اور جو کچھ دلکش ہے، الغرض جو کچھ نیک اور قابل تعریف ہے، اس پر غور کرو۔ اور جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا اور پایا اور سنا اور مجھ میں دیکھا ہے، اس پر عمل کرو، تو سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔